رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا اور وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو۔ وہ آدمی شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ سب سے بڑی اچھائیاں وہ ہیں جن سے دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ مجھے افلاطون عزیز ہے مگر سچائی اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ لوگوں کو مختلف قوموں اور ذاتوں اور سیاسی مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ظلم کے خلاف ایک ہو کر آواز نہ اٹھا سکے۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دوگنی ایسی ہزار نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر ادا کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ کون کہتا ہے انسان نے اس جدید دور میں میزائل اور بم ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کے زبان سے کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئی دور کے ہتھیار کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اچھا رشتہ یا تعلق بارش کی طرح نہیں ہوتا جو برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس ہوتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھ جسے روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ دینے کی عادت ڈالے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزاری۔ دوسرا، عادل حکمران۔ تیسرا، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پانچواں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چھٹا، جسے کسی مالدار اور خوبصورت عورت نے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں، اتنا پوشیدہ صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔